شمائل ترمذی کا باب نمبر 26 آج شروع کیا جائے گا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کا بیان ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حدیث میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ سالنوں میں بہترین سالن سرکہ کا ہے۔ حضرت سماک بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، کیا تم لوگ اب جو چاہتے ہو وہ کھا پی نہیں لیتے؟ میں نے تمہارے نبی کو دیکھا ہے کہ آپ کے پاس اتنی کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھیں کہ وہ آپ کے پیٹ کو بھر دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت زہدم جرمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے کہ مرغی کا گوشت آیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے اس جانور کو ایک ایسی چیز کھاتے ہوئے دیکھا جو گندی ہوتی ہے، تو میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اسے نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آگے آ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم بن عمر بن سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چکور کا گوشت کھایا۔ حضرت زہدم جرمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، ان کا کھانا آگے رکھا گیا اور ان کے کھانے میں مرغی کا گوشت تھا۔ حاضرین میں سے ایک شخص جو بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا اور وہ آزاد شدہ غلام معلوم ہوتا تھا، وہ آگے نہیں ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، آگے آ جاؤ، کیونکہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے کھاتے دیکھا ہے۔ اس نے کہا، میں نے اسے کوئی ایسی چیز کھاتے ہوئے دیکھا ہے جو مجھے گندی لگتی ہے، تو میں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں اسے کبھی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھایا کرو اور اسے استعمال کیا کرو، کیونکہ یہ بابرکت درخت سے نکلتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھایا کرو اور اسے لگایا بھی کرو، کیونکہ یہ بابرکت درخت سے نکلتا ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، عبدالرزاق نامی راوی نے اس روایت میں اسراف ظاہر کیا ہے، کبھی وہ اسے مسند کے طور پر نقل کرتے ہیں اور کبھی ارسال کے طور پر نقل کرتے ہیں۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے، اور اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے، تاہم اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بہت پسند تھے۔ جب آپ کے لیے کھانا لایا جاتا یا آپ کو کھانے کی دعوت دی جاتی تو میں کدو تلاش کر کے آپ کے سامنے رکھا کرتا تھا، کیونکہ مجھے علم تھا آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ حضرت حکیم بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے حوالے سے نقل کیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا آپ کے پاس کدو رکھے ہوئے ہیں جو آپ کاٹ رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم اس کے ذریعے اپنے سالن کو زیادہ کر لیں گے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، جابر نامی راوی جابر بن طارق ہے، اور ایک قول کے مطابق ابن ابی طارق ہے، جو صحابی ہیں ان سے صرف یہی ایک روایت منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں سنا، ایک درزی نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے کی دعوت دی جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں بھی اس کھانے میں گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی رکھی اور شوربہ رکھا جس میں کدو تھے اور خشک گوشت تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا وہ پیالے کے ارد گرد کدو تلاش کر رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس دن کے بعد میں بھی کدوؤں کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بکری کا بھنا ہوا پہلو پیش کیا، آپ نے اسے کھا لیا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھنا ہوا گوشت کھایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک رات کسی کا مہمان بنا تو کسی جانور کے پہلو کا بھنا ہوا گوشت لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھری سے کاٹ کر مجھے دینے لگے۔ اسی دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کو نماز کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری رکھ دی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہوا، اس کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ راوی نے کہا ان کی مونچھیں لمبی تھی، آپ نے ان سے فرمایا میں مسواک رکھ کر اسے چھوٹی کر دیتا ہوں۔ راوی کو شک ہے یا تم مسواک رکھ کر اسے چھوٹی کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا، آپ کے سامنے ران کا گوشت پیش کیا گیا، آپ کو یہ بہت پسند تھا، پھر آپ نے اسے دانتوں سے نوچ کر کھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ران کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ راوی نے کہا ران کے گوشت میں آپ کو زہر لگا دیا گیا تھا، یہودیوں نے اس میں زہر ملا دیا تھا۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہانڈیاں پکائی، آپ کو ران کا گوشت پسند تھا، میں نے ران کا گوشت آپ کی حضور پیش کیا، آپ نے فرمایا ایک اور ران لاؤ، میں نے وہ بھی آپ کی حضور پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اور ران لاؤ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بکری میں کتنی رانیں ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت پہ میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے تو میری طرف ایک کے بعد ایک ران پیش کرتے رہتے جب تک کہ میں کہتا رہتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ران کا گوشت زیادہ پسند نہیں تھا، لیکن آپ کبھی کبھار گوشت کھایا کرتے تھے، اس لیے آپ شوق سے اسے کھاتے تھے کیونکہ یہ گوشت جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا سب سے بہترین گوشت پشت کا گوشت ہوتا ہے۔